الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طوبى لمن ورد في صحيفته استغفارا كثيرا يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ جو کہ آدھا ہو چکا ہے، اللہ نے ہمیں یہ 25 دن نصیب فرمائے ہیں، اور آج یہ جمعہ ہے جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوگا۔ ہماری زندگی شاید اس کے بعد اس جمعہ کو دیکھے گی یا اس جمعہ کو نہیں دیکھے گی۔ جمعہ آتا رہے گا، ہمارے بیٹوں پہ بھی آئے گا، پوتوں پہ بھی آئے گا، نواسوں پہ بھی آئے گا، اور قیامت تک کائنات میں آئے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اے میری امت، جمعہ کے دن تمہارے لیے اللہ نے بڑے فضائل رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے جمعہ کے دن رکھی ہے، آدم علیہ السلام کو خلافت اللہ نے جمعہ کے دن دی ہے، آدم علیہ السلام کو کائنات میں اللہ نے جمعہ کے دن اتارا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے بچایا ہے تو جمعہ کا دن ہے، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بلندیوں تک پہنچایا ہے تو جمعہ کا دن ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کیا ہے تو جمعہ کا دن ہے، اس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پہ لگایا ہے تو جمعہ کا دن ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ جمعہ کا دن ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ کپڑے پہنتا ہے، غسل کرتا ہے، پاک ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، میرا اللہ ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے اور 1 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جمعہ کے دن اللہ ہر مسلمان کو 3 مرتبہ نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں۔ ایک رحمت کی نگاہ سے 60,000 گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، اور دوسری نگاہ سے 60,000 گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، اور تیسری نگاہ سے 60,000 گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے۔ میرا اللہ قرآن میں ایک مستقل صورت لایا ہے، اس کو سورۃ الجمعہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر ایمان والوں کو یہ کہا گیا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر آؤ اللہ کی یاد کے لیے، وذروا البیع، اور تمام خرید و فروخت اور تجارت چھوڑ دو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جمعہ ادا کرو، یہ جمعہ بہترین تجارت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے 3 جمعے چھوڑے، فلیمت یہودیا او نصرانیا، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جمعہ دنیا میں بھی اعظم ہے اور افضل ہے، آخرت میں بھی افضل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ روزے دار جنت میں جا رہے ہیں، جمعہ کا دن ہوگا، مشک کے ٹیلے ہوں گے، عنبر کی خوشبوئیں آئیں گی، زعفران کی خوشبوئیں آئیں گی، میرا اللہ ایمان والوں کو لائے گا، نور کی کرسیاں ہوں گی، سفید لباس ہوں گے، پگڑیاں ہوں گی، 33 سال کی جوانی کی عمر ہوگی، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوگا، ایک خوشی کا سما ہوگا، وہاں سے خوشبوئیں مہک رہی ہوں گی، جنت کے درخت ہلیں گے، وہاں سے ساز کی آوازیں آئیں گی، کرسیاں لگتی جائیں گی، جنتی بڑھتے جائیں گے۔ جمعہ کے دن تمام کے تمام ترتیب بن جائے گی، عورتیں اپنے خیموں میں ہوں گے، میرے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، تمہیں کھانا کھلا دیا گیا، جی کھلا دیا گیا، پانی پلا دیا گیا، جی پلا دیا گیا، جنت کو دیکھا ہے، جی دیکھا ہے، نہروں کو دیکھا ہے، جی دیکھا
دیکھا ہے، حوروں کو دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے۔ تمہارا ٹھکانہ کیسا ہے؟ درخت کیسے ہیں؟ درخت طوبہ کیسا ہے؟ جنت کی نہریں کیسی ہیں؟ میں نے تمہاری تعمیر کیسے کی؟ جنت میں نے کیسی بنائی؟ اللہ بہت مزہ آ رہا ہے، اللہ بڑی حسین ہے۔ اصل ہم 3 مرلے کے مکان میں رہ کر چودھری بن گئے تھے، ہم 2 کنال کی کوٹھی میں رہ کر چودھری بن گئے تھے، ہم پراڈو گاڑی پہ بیٹھ کر چودھری بن گئے تھے۔ ہم نے فقیروں کو سلام نہیں کیا، ہم نے غریبوں کو سلام نہیں کیا، ہم نے بیواؤں کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے آپ کو اونچا کیا ہے۔ تو اللہ ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے۔ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ جنت کتنی بڑی ہے، آج تمہیں پتہ چلے گا جھونپڑی میں رہنے والا کتنی بڑی جنت کا مستحق ہے، خانہ بدوش بکریاں چروانے والا کتنی بڑی جنت کا مستحق ہے، جس کو تم بدکار کہتے تھے، گنہگار کہتے تھے، جس کے پاس تم کھڑے نہیں ہوتے تھے، جس کو تم سلام نہیں کرتے تھے، جو تمہارے گھر میں آ جاتا تھا، تمہارے ڈرائنگ روم کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ قاری قرآن بھی اگر تمہارے گھروں میں آتا ہے، وہ بھی تمہارے پارک میں بیٹھ کر پڑھاتا ہے، تم اس کو اندر نہیں آنے دیتے۔ آج میرا اللہ بڑی جنت عطا فرما رہا ہے، اور ایمان والوں کی جنت ہے، اور مشک ٹیلے ہیں، اور جمعہ کا دن ہے، اور انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے جیسے آپ حاجرہ یعقوب میں بیٹھے ہیں، پہلی صف ایسے، دوسری ایسے، تیسری ایسے، چوتھی ایسے۔ وہاں پر کوئی SOPs نہیں ہوگا، کوئی کرونا نہیں ہوگا، کوئی پابندیاں نہیں ہوں گی۔ بیماری دفن، غم دفن، ڈر دفن، خوف دفن، لڑائی ختم، جھگڑے ختم، لالچ ختم، ہرس ختم، بخل ختم، کنجوسی ختم، ایک چودراہٹ ختم۔ سارے وہاں پر جنت کے چودھری ہوں گے، وہ تلاوت کرنا چاہیں گے اللہ روک دیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے اللہ روک دیں گے، رکوع کرنا چاہیں اللہ روک دیں گے، کنگھی تلاش کریں گے، داڑھی کے لیے داڑھی کوئی نہیں ہوگی، مونچھوں کے لیے مونچھیں کوئی نہیں ہوں گی، کلین شیو ہوں گے، بالکل چٹے بابو، صاف ستھرے، خوشبودار، بہترین، مزیدار۔ یہ روزوں کا انعام ہوگا، یہ تراویح کا انعام ہوگا، یہ قرآن کا انعام ہوگا۔ میرے نبی کی امت میں 120 صفوں میں سے 80 صفیں ہوں گی، اور آپ اس امت پہ فخر فرمائیں گے۔ ان میں علماء ہوں گے، قراء ہوں گے۔ آپ کو اللہ پوچھے گا اور بتاؤ کیا چاہیے، اور بتاؤ کیا چاہیے۔ میرے بھائیو، ہم کہیں گے اللہ نہیں، بس یہ سیب جو مل گیا ہے اس کو کھاتے رہیں، پانی جو مل گیا اس کو پیتے رہیں، نہریں جو مل گئی ہیں ان کو پیتے رہیں، اور یہ تمام حوریں ہماری رہیں، ہمارے غلام رہیں۔ غلام آپ کے فرشتے ہوں گے، عام لوگ نہیں ہوں گے، غلام آپ کے فرشتے ہوں گے۔ فرشتوں پہ آپ عاشق ہوں گے، وہ آپ پہ عاشق ہوں گے۔ وہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم اس کی خدمت کرتے جائیں، ہم کہیں گے اللہ یہ ہماری خدمت کرتا جائے، یہ ادھر کہیں نہ جائے۔ وہ آپ سے ٹرپ وصول نہیں کریں گے، وہ آپ سے کمیشن وصول نہیں کریں گے، وہ آپ سے کوئی چیز وصول نہیں کریں گے۔ وہ آپ کو پوچھیں گے اور کھانا ہے اور پینا ہے، آپ کہیں گے جی کھانا ہے، جی پینا ہے، اس لیے کہ جنت میں کوئی رجتا نہیں ہے، اس کا ہر لقمہ آخری ذائقے دار ہوتا ہے، اس کا آخری گھونٹ ذائقے دار ہوگا۔ یہاں پر تو آخری لقمہ کھانے والا تھک کر اک کر پیچھے ہو جاتا ہے، اور وہاں پر بہترین گھونٹ ہوگا۔ اور تمہاری جو بیویاں ہوں گی نا، وہ 16 سال کی نہیں ہوں گی، اس وقت اللہ ان کو وہی عمر عطا فرمائیں گے، 16 سال سے 16.5 سال کی بیوی آپ کی ہوگی، اور وہ ایسے ہی رہے گی، جوان رہے گی، کبھی اس میں بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی اس کی جلد نہیں مرجھائے گی، اس کو پلاسٹک سرجری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کریم پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھائی تمہیں جوتیاں لینے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کپڑے لینے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کپڑے دھونے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں چادر لینے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں وہاں سردی کا مسئلہ ہے، نہ وہاں تمہیں گردی کا مسئلہ ہے۔ فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، بہت بڑی جنت ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی لغو بات نہیں ہے، فیہا عین جاریہ، نہر ہے، کبھی آپ کا پانی جائے گا نہیں، بجلی چلی گئی وہ ٹیوب ویل پھر بھی چلتا رہے گا۔ جنت میں کوئی نہر رکتی نہیں، کوئی پانی رکتا نہیں، کوئی چیز رکتے نہیں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اکواب موضوعہ، نمارق مصفوفہ، زرابی مبثوثہ، قالین بچھے ہوں گے، گدے لگے ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، حوریں آپ کے ارد گرد ہوں گی، 70 حوریں ہوں گی، آپ کی اپنی بیویاں ہوں گی، بہترین ایمان افروز نظام ہوگا۔ آپ کا جو چہرہ ہوگا نا، آپ کا چہرہ وہ آپ کی بیوی کے سینے میں نظر آئے گا جیسے شیشے میں دیکھتے ہو، اور بیوی کو اپنا چہرہ آپ کے سینے میں نظر آئے گا، اور اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ لو میرج اعلیٰ تھا، یہ ماں باپ کی ہوئی شادی اعلیٰ تھی، اور یہ آپ کی نیک بیوی، اگر یہ نیک بیوی ہو 72 حوروں سے افضل ہوگی۔ اور میرا اللہ حوروں سے کہے گا
گا یہ تم سے افضل ہے۔ حوریں کہیں گی یہ تو بازاروں میں گھوم کر آئی ہے، یہ تو ڈرامے بھی دیکھ کر آئی ہے، یہ تو فلمیں بھی دیکھ کر آئی ہے، یہ تو بہت کچھ کر کر آئی ہے، ہم تو کبھی گئے نہیں، ہم نے بازار نہیں دیکھے، گندگیاں نہیں دیکھی، اللہ یہ ہم سے کیسے آ گئے ہیں؟ میرا اللہ کہے گا تم نے نماز نہیں پڑھی، اس عورت نے نماز پڑھی، تمہارے اوپر تراویح نہیں، اس پر تراویح، تم نے روزے نہیں رکھے، اس نے روزے رکھے، تم نے جہاد نہیں کیا، اس نے جہاد کیا ہے، تم نے تلاوت نہیں کی، اس نے تلاوت کی ہے، تمہارا ابھی تک خامد کوئی تھا ہی نہیں اور یہ تو ریٹائر ہو کے آ رہی ہے، خامد کی خدمت کر کے آ رہی ہے اور جنت بنا کے آ رہی ہے۔ ایسا خوبصورت عورت کا اعزاز، ایسا خوبصورت مرد کا اعزاز، میرے بھائیوں مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ اس کے اوپر تصور کیوں شک میں ڈالتے ہو؟ آج مسلمان کا مرنے پہ یقین نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے کام سارے خراب پڑے ہیں۔ اس وقت میرا اللہ غیب سے آواز دے دے کہ یہاں بیٹھنے والوں تمہاری موت آ رہی ہے، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ باریک بال کی حفاظت، باریک بال کی حفاظت بہت آسان ہے، مگر ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ باریک بال کو نکالنا بہت آسان ہے، مگر ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ تو جمعہ کا دن ہوگا انشاءاللہ، بیویاں آپ کے پاس، آپ بیویوں کے پاس، نوکر آپ کے پاس، حوریں آپ کے پاس، خوبصورت نظام آپ کے پاس، 70 جوڑے آپ کے پاس۔ آپ کے منہ سے جو خوشبو آئے گی وہ حوریں آپ سے پوچھیں گی آج تک جنت میں ہم نے یہ خوشبو نہیں دیکھی، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کہیں گے جس کو لوگ بدبو کہتے تھے نا روزے کی وجہ سے، آج یہ خوشبو بنا کے دی جا رہی ہے اور آج یہ نظام دیا جا رہا ہے۔ تو جمعہ کا دن انشاءاللہ ہم ممبر کے نور کے ممبر پہ ہوں گے اور بہترین نظام ہوگا اور وائٹ لباس ہم پہنیں گے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو، سفید میں کفن دیا کرو، سفید میں اٹھایا جائے گا، سفید میں انشاءاللہ تمہیں جنت میں لایا جائے گا اور تم سفید لباس کو پسند کیا کرو گے۔ تو سفید لباس سے نفرت نہ کرو، سفید لباس سے نفرت نہ کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں جی علماء ہیں قرآن ہیں سفید لباس پہنے، اور شیعہ جو ہے وہ کالا لباس پہنتا ہے، اس نے اپنی پہچان بنائی ہے، علماء نے اپنی پہچان بنائی ہے۔ بیچ کے جو سینٹر کے لوگ ہیں نا وہ رنگ برنگے لباس پہنتے ہیں، تو سفید لباس کی افضلیت ہے، سفید لباس کو پہنا کرو۔ سفید لباس میں بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی الفتیں ہوتی ہیں، بڑی عقیدتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں جمعہ کا نام یوم المزید ہے، یوم المزید ہے، اور چاہیے کچھ۔ اس وقت تم بھی مولانا صاحب کے پاس جاؤ گے کہ کھانا پورا ہے، پینا پورا ہے، بیوی ایک نہیں بیویاں بھی ڈھیر لگ گئی ہیں اور مزے سے مزے کی زندگی گزار رہی ہے اور تمام کی تمام چیزیں ہو گئی ہیں۔ یہاں تو 2 بیویوں کو سنبھالنا بھی عذاب الہی ہوتا ہے، اور وہاں پہ 72 بیویاں آپ سنبھالیں گے اور ایک آپ سے شکایت نہیں کرے گی اور ایک سے بڑھ کے ایک پیار کرے گی۔ جب جائیں گے تو بوسہ لے کے جائیں گے اور جب آئیں گے تو وہ بوسہ دے گی، جب جائیں گے تو اس کا روشنی کم ہوگی، جب آپ آئیں گے تو اس کا حسن بڑا ہوگا۔ وہ کہے گی تمہارا حسن کیسے بڑا ہے؟ آپ کہیں گے میں جمعہ کے دن گیا تھا، وہاں کرسیوں پہ بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے اپنا دیدار کروایا ہے۔ اب میرے بھائیو یہ دیدار کیسے ہوگا؟ یہ دیدار کیسے ہوگا؟ یاد رکھو تمہاری آنکھوں میں لاکھوں پردے ہیں، ابھی آپ نے جو پردہ کھولا ہوا ہے وہ ٹی وی پہ لگ رہا ہے، وہ انٹرنیٹ پہ لگ رہا ہے، وہ اداکار پہ لگ رہا ہے، وہ گلوکار پہ لگ رہا ہے، بے حیا عورت پہ لگ رہا ہے۔ اور آج اس جاہل بندے کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے حسین عورت مجھے لگ رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ کچھ خوش قسمت لوگوں کا یہ پردہ ہٹتا ہے تو میرا اللہ ان کو ماں باپ سے محبت دیتا ہے، ان کے ہاں دنیا کی بہترین نعمت ماں اور باپ ہیں۔ کچھ لوگوں کا پردہ ہٹتا ہے تو ان کو میرے نبی کا دیدار ہوتا ہے خواب کے اندر، ان کے ہاں میرے نبی سب سے اعلیٰ مقام پہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا پردہ مزید تبدیل ہوتا ہے تو ان کے ہاں قرآن کی سب سے خوبصورت تلاوت ان کو نظر آتی ہے، اور کچھ لوگوں کا پردہ بہترین تبدیل ہوتا ہے، ان کو اللہ کی مسجدیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے پردے پہ نحوست آتی ہے، ان کو امام بارگاہیں اچھی لگتی ہیں، سینمے اچھے لگتے ہیں، فلم اچھی لگتی ہے، ٹی وی اچھے لگتے ہیں۔ اب میں کس پردے پہ ہوں، آپ کس پردے پہ ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے پردے میں قرآن کا عشق ہے، میرے پردے میں خدا کا عشق ہے، میرے پردے میں نبی کا عشق ہے، میرے پردے میں باپ کا عشق ہے، میرے پردے میں ماں کا عشق ہے، میرے پردے میں دوسروں کا عشق ہے۔ پھر یہ کان جو ہیں کان، ان پہ بھی بڑے پردے ہوتے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کان بن جاؤں، تمہارا کان بن جاؤں، تمہارا کان بن جاؤں۔ کون کہہ رہا ہے تمہیں؟ اللہ۔
اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا کان بن جائیں گے، تم اللہ کے قرآن کو دیکھو، اللہ تمہاری آنکھ بن جائیں گے، تم اللہ کے دین کو پڑھو، اللہ تمہاری زبان بن جائے گا۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے تو کان نہیں ہے، اللہ کی تو آنکھ نہیں ہے، اللہ کی تو زبان نہیں ہے۔ ذرا اس کا ترجمہ سن لینا کہ جب تم نے اللہ کا ذکر کیا تو آج کے بعد انشاءاللہ کوئی شیطان تمہارے کانوں میں نہیں گھستا، اس پر پردہ میرے اللہ نے ڈال دیا ہے، اور صرف ایمان اندر جائے گا، دوسری کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اور جب تم نے قرآن پڑھ لیا ہے، اب تمہاری زبان پر اللہ کہتے ہیں میں تمہاری زبان بن گیا، اب اس سے کبھی تم اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں رکھو گے۔ اور جب تم نے دیکھا ہے قرآن کو، اب اللہ تمہاری آنکھ بن گئے ہیں، اب تم قرآن کے سوا انشاءاللہ کسی چیز کے دیکھنے کو پسند نہیں کرو گے۔ ایک پردہ وہ ہے جو میرے نبی کا کھولا گیا ہے، اور وہ رسول پاک نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ پردہ آپ کا کھلا ہے، اس لیے آپ پوری کائنات میں تمام نبیوں سے افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ بے شک وہ آپ نے جنت میں اللہ کو دیکھا ہے، دنیا میں نہیں دیکھا، لیکن پردہ بھرل آپ کا اللہ نے ہٹا کے آپ کو دکھا دیا ہے، اور ہمارا پردہ ابھی وہ باقی ہے۔ اللہ ہمیں نہلائیں گے جنت میں 2 بار، پہلی بار ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور دوسری بار ہمارا حسن بڑھے گا اور ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے خدا کو دیکھ سکیں، اور میرا اللہ ہمارا پردہ نہلانے کے بعد ہٹا دیں گے۔ اب جائیں گے مومن، ہاں بھائی کچھ چاہیے تو آپ جائیں گے علماء کے پاس، ہم کہیں گے بھائی جاؤ اللہ سے کہو اپنا دیدار کروا دو، اپنا دیدار کروا دو۔ اس وقت بندہ کہے گا ہائے ہائے میں تو کتنا پاگل تھا کہ میں نے ایک عورت کی محبت پر اپنی آنکھوں کے زنا کر دیے، اور ایک گانے کی سماعت پر کانوں کے زنا کر دیے، اور ایک عورت کے سامنے میں نے اپنی شرمگاہ کے زنا کر دیے، اور میں کتنا پاگل تھا کہ میں نے دنیا کو حسین سمجھا، میں نے جواہر کو حسین سمجھا، میں نے دولت کو حسین سمجھا، میں نے کوٹھیوں کو حسین سمجھا۔ آج مجھے پتا چلا کہ اللہ کیا ہے، آج پتا چلا کہ اللہ کیا ہے۔ حضرت یوسف سے جب محبت کا دعویٰ کیا زلیخا نے، کوئی آدمی آتا تو وہ پوچھتی تم نے یوسف کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تو بہت خوبصورت انداز سے یوسف کو دیکھ کے آیا ہوں۔ وہ ایک اونٹ سونے کا بھر کے اس کو دیتی کہ جا تیری آنکھ نے یوسف کو دیکھا ہے، مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں ایک سونے کا اونٹ تجھے دے رہی ہوں انعام کے طور پر۔ اور جس وقت یوسف کو دیکھا، حضرت یوسف سے ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ بعد میں حضرت یوسف نے کہا اب آؤ میاں اور بیوی ہیں، ہم آپس میں ازدواجی تعلق تو قائم کریں۔ وہ کہے گی نہیں، اب مجھے آپ کی محبت نہیں، اب تو مجھے آپ کے اللہ سے محبت ہو گئی ہے، اب مجھے آپ کے قریب آنے کا دل نہیں کرتا۔ تو دنیا کو بتانا کہ حسن یوسف سے بھی بڑی محبت اللہ کی ہے، حضرت محمد علیہ السلام کی محبت سے بھی بڑی محبت اللہ کی ہے۔ لیلا مجنوں کی کہانیوں پہ تم جا رہے ہو، اب جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع ہے، یہاں پر آپ کو بڑی بڑی چیزیں سامنے نظر آئیں گی۔ ایک ساتھی یہاں پر ایسا ہوگا جو آپ کو اٹھا کے سیدھا جنت پہ پہنچا دیتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے تم نے آج تک جتنی نمازیں چھوڑی ہیں نا، ایک نماز پڑھو تمام نمازوں کی قضا ہو گئی، تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر پروگرام چل رہے ہیں، پیغام چل رہے ہیں کہ قضائے عمری، قضائے عمری۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک نواب صاحب تھے، ان کا پاجامہ سیا، درزی لمبا کر گیا، درزی لمبا کر گیا۔ اب وہ اپنی بیوی کو جا کے کہنے لگے جی 2 انچ جو ہے نا وہ لمبا ہو گیا ہے، تم ذرا اس کو ٹھیک کر دینا۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ذہن میں آیا کہ یار بیوی کو تو بہت بڑے کام اور بھی ہیں، میں اپنی بیٹی سے کہہ دیتا ہوں کہ میرا پاجامہ ٹھیک کر دینا۔ اب وہ دوسرے کمرے میں گئے تو بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو کہا بیٹی 2 انچ میرا پاجامہ کم ہے، تم اس کو ذرا ٹھیک کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابا جی میں ٹھیک کر دوں گی۔ پھر کہا کہ بیٹی پڑھائی میں مصروف ہے، چلو میں اپنی بھابھی کو کہہ دیتا ہوں۔ پھر بھابھی سے کہا اس کے جو پونچے ہیں وہ تھوڑے بڑے ہیں، آپ اس کی ذرا سلائی کر کے نا اس کو ٹھیک کر دیجئے گا۔ اب تینوں کو بتایا ہے، بیٹی کو بھی، بیوی کو بھی، بھابھی کو بھی، لیکن بیوی کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے جو تمہیں کہا ہے وہ بیٹی کو بھی کہہ دیا ہے، اور جو تمہیں کہا ہے وہ میں نے بھابھی کو بھی کہہ دیا ہے۔ اب بیوی آئی پاجامہ پکڑا، اس نے 2 انچ کاٹ دیا۔ ادھر بیٹی آئی تو اس نے کہا جی ابا جی نے مجھے کہا تھا، اس نے 2 انچ کاٹ دیا۔ ادھر سے ان کی بھابھی آئی تو 2 انچ اس نے کاٹ دیا۔ وہ 2 انچ کی جگہ کتنا کٹ گیا؟
6 इंच कट गया। अब जनाब वो पहनने लगे तो वो निक्कर बन गई। अब उन्होंने सबको बुलाया और कहा भाई ये क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी आपने हमसे कहा था हम इतना कम कर दें, हमने कर दिया। उसने कहा मैंने कर दिया। आज हमारे जैसे मौलवी हजरात में भी ना बात इस तरह के हैं कि जो तुम्हारा एक उधर से आम ठीक कर देते हैं कि तुम कज़ाए उम्र ही पढ़ लेना, दूसरे के पास जाओगे वो तुम्हें कह देगा चलो कोई बात नहीं यार, दाढ़ी सुन्नत नहीं है तुम ना भी रखो, मैं तुम्हें फतवा देता हूं कि जायज़ है। तीसरे के पास जाओगे वो तुम्हारी टोपी उतरवाएगा, एक के पास जाओगे वो तुम्हारी दाढ़ी उतरवाएगा, एक के पास जाओगे वो तुम्हारा पजामा कटवाएगा, एक के पास जाओगे वो तुम्हारी दौलत पे कुर्बान देगा। अब ये कज़ाए उम्री वाले उलमा भी वो हैं जो आज उम्मत को ये लसस दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ एक नमाज पढ़ो। तुम्हारी सारी जिंदगी की नमाजें मेरे नबी की नमाज रह गई और आप खंदक के मैदान में हैं और आपने बद्दुआ फरमाई है मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारन शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता हत्ता गाबत शम्स। अल्लाह इनके पेट भर आग से, घर भर आग से इन्होंने हमारी नमाज खत्म करवा दी है। हजरत बायजीद बस्तामी एक दिन नमाज फौत हुई, रो रो के बुरा हाल हो गया, रब की तरफ से आवाज आई जा तेरा रोना कबूल हो गया है, 70,000 नमाजों का सवाब अल्लाह तुझे दे रहे हैं। दूसरे दिन शैतान आया है, बायजीद बस्तामी को जगा रहा है और कह रहा है जनाब उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ नमाज पढ़ो। हजरत बायजीद बस्तामी बड़े उस वक्त अजीब अंदाज में कि तू शैतान मुझे उठा रहा है। उसने कहा कल आपकी रह गई थी रोएं, 70,000 का सवाब मिल गया है, आज अगर आपकी रह गई रोएंगे पता नहीं लाखों का सवाब मिल जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया में हुकूमत है, जिन्नात पर भी, हवाओं पर भी, बादशाहत पर भी, 2 मरले की दुकान का ताजिर आज नमाज पढ़ने नहीं आता। ये जुमतुल विदा में आए हैं तो रौनक लग गई है, ये मस्जिद पता नहीं कितनी खुश होगी, ये सफ़ें कितनी खुश होंगी, इसको बनाने वाला अपनी कब्र में कितना खुश होगा, यहाँ नमाज पढ़ने वाले आज कितने खुश होंगे। एक लफ्ज़ अपने मुंह से अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें इसी वक्त अदा कर देगा कि हमें जुमा की तरह फजर का नमाजी बना दे, हमें हर जुमे का नमाजी बना दे, हमें हर जुमे में आने की तौफीक अता फरमा दे, हमें हर जुमे का आशिक बना दे, हम इश्क मोहब्बत करें, हम मोहब्बत अंदाज करें, ये तमाम चीज़ें करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने घोड़ों में मसरूफ़ हैं और आपकी नमाज रह गई। आप इतने रोए, 100 घोड़े आपने अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिए कि अल्लाह मेरी इस चीज़ की तलाफी हो जाए कि मेरी नमाज लेट हो गई है। फिर आपने 40 दिन तक रो रो कर अपना बुरा हशल किया है। अब ये हजरात आपको कज़ाए उम्री दे रहे हैं और इस पे बड़े बड़े उलमा भी हैं जो आपको ये फतवा दे रहे हैं। फिर वो ये पजामे वाली बात होगी, ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, ना शलवार रहेगी ना पजामा रहेगा ना निकर रहेगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के आदमी थे, बुजुर्ग थे, जुमे का बिल्कुल टाइम हो गया तो वो मस्जिद में आ रहे थे, 2 मिनट जुमे में रह गए। किसी ने बताया भाई तुम्हारे जानवरों में से ना एक ऊंट जो है वो अपनी रस्सी तोड़ के भाग गया है, और जब ऊंट भागता है ना तो 100 मील तक वो पीछे नहीं मुड़ के देखता, 100 मील के बाद जाके कहता है अब मैं देखता हूं जनाब मैं किसका हूं और किसका नहीं हूं और मेरे पीछे मेरा मालिक आ रहा है कि नहीं। ऊंट ऐसा होता है जो भाग के जाता है। जिस वक्त वो परेशान हो गया, इधर जुमे उधर ऊंट भाग गया। तीसरे नंबर पर जिम्मेदार आया, उसने कहा चौधरी साहब आपकी जो ज़मीनें हैं उस पर जो पानी की बारी है ना ये वक्त उसका शुरू हो चुका है, 3 मिनट के बाद आपका पाइप लगना है, आपका ट्यूबवेल चलना है। अब वो इस पर भी परेशान है कि यार मैं अब पानी लगाऊं, मैं ऊँट के पीछे जाऊं, ऊँट तो 100 मील दूर होगा और इधर मेरा जुमा रह गया है। उसने पक्की ठान ली कि मैं अगर ऊँट के पीछे जाता हूँ ऊँट भी गया, जुमा भी गया, ज़मीन के पीछे जाता हूँ पानी तो लग जाएगा मगर जुमा चला जाएगा, मैं और कुछ नहीं करता, मैं जुमा पढ़ लेता हूँ। ये ज़मीन तो पहले दादा की थी, अब बाप की थी, फिर मेरी है, फिर मेरे बच्चों की होगी, इसने मुझे कुछ नहीं देना, इसने मुझे धक्का मार देना है। और धक्का मारते हुए तुम्हारा कोई आशिक बेटा ऐसा भी नहीं करेगा कि तुम्हें 50 एकड़ की प्याली में दफन करने की जगह दे दे और तुम्हारी कब्र वहां पे बना दे, कोई नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा। अल्लाह की कसम ये धोखा है, ये धोखा है, इससे बात आ जाओ, इससे दूर हो जाओ। तुम्हारा सिर्फ अल्लाह है, तुम्हारा सिर्फ अल्लाह है, तुम्हारा सिर्फ अल्लाह है, हमारा सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है, बाकी सब कुछ पीछे रह जाता है, बाकी सब कुछ पीछे रह जाता है और कोई चीज़ ना आगे गई है ना कभी आगे जा सकती है। अब वो जुमा पढ़ के जब फारिग हुआ देखा कि ऊँट उसके पीछे से उसको बोसा दे रहा है और फिर आगे बढ़ा, लोगों से कहा यार मैंने पानी नहीं लगाया, पानी का क्या बना? उसने कहा जी पानी की तो बारी छोड़ दो, आज तो पीछे से एक ऐसा
سیلاب آیا ہے جمعے کے ٹائم، اس نے پوری زمینوں کو سراب کر دیا ہے اور پوری زمینیں آج معطر ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے سجدے میں گر کے کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے جمعہ نہیں چھوڑا، میں نے اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا، میں نے اللہ کے در کو نہیں چھوڑا، میں نے ان حالات کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو یہ زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، یہ آئندہ سال بھی آئے گا، تا قیامت آئے گا، یہ تمام چیزیں ہوں گی، لیکن ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمارا نظام اس دنیا میں نہیں ہوگا اور یقیناً ہم نہیں ہوں گے۔ کرونا کی چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، کرونا ہر طرف سے آپ پہ حملہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ کفار کی سازشیں ہیں یا کیا چیزیں ہیں؟ آخر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرا اللہ کیا گناہوں کو مٹا سکتا ہے؟ بیماریوں کو نہیں دور کر سکتا؟ کیا مریضوں کو دور نہیں کر سکتا؟ کیا تمام دنیا سے اس کو اکھاڑ نہیں سکتا؟ نہیں، میرا اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کی قسم، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم نے آج توبہ کرنی ہے، اللہ تمہارا غفور الرحیم ہے۔ یمددکم باموال وبنین، اب تمہارے مال بڑھیں گے، تمہاری اولادیں بڑھیں گی۔ کرونا میں کل آپ کا لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنی ہے میرے بھائیو، توبہ کرنی ہے میرے بھائیو۔ یہ دکانیں ادھر ہیں، یہ دکانیں ادھر رہیں گی، یہ دکانیں ادھر تھی، یہ دکانیں آخرت میں نہیں جائیں گی۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں رمضان ملا ہے، ہم سے اللہ اس وقت انشاءاللہ راضی ہیں، نہیں ہیں تو راضی ہو جائیں گے، مگر آخری ہفتے میں ہر مسلمان اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتا تھا اور کپڑوں پہ قسمیں، جوتوں پہ قسمیں، پھل پہ قسم، گوشت پہ قسم، دہی پہ قسم، دودھ پہ قسم، شہد پہ قسم، چاول پہ قسم، دال پہ قسم، نمک پہ قسم، مرچ پہ قسم، ہلدی پہ قسم، مثالوں پہ قسم، فرش پہ قسم، بجری پہ قسم، ریت پہ قسم، اینٹ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے اس پہ قسم، سیمنٹ اصلی ہے نقلی ہے اس پہ قسم، پٹرول اصلی ہے کہ نقلی ہے اس پہ قسم، گاڑی اچھی ہے کہ بری ہے اس پہ قسم، سہولت اچھی ہے کہ بری ہے۔ یہ آخری ہفتہ کیے کرتا ہے پہ پانی پھرتا ہے اور بازاروں میں اور چاند رات میں ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو آج توبہ کرو، اگر یہ لاک ڈاؤن لگ رہا ہے بیٹھ جاؤ فقیر بن جاؤ، بیٹھ جاؤ مسکین بن جاؤ۔ یمددکم باموال، اللہ تمہارا مال بڑھائے گا، اتنی تمہاری کمائی دکان سے نہیں ہوگی جتنی میرا اللہ تمہارے گھروں میں پہنچائے گا۔ بنین، اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے توبہ کرو، توبہ کرو، اور یجعل لکم جنات، اللہ باغ دے گا، یجعل لکم انہارا، اللہ تمہیں نہریں عطا فرمائے گا۔ خدا کی قسم یہ استغفار کرو، میرا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، استغفار کا مطلب اللہ سے دوستی ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ مڑ جاؤ دنیا کے فساد سے، مڑ جاؤ دنیا کے حالات سے، مڑ جاؤ دنیا کے معاملات سے۔ آج تمہارے ہاں مسجدیں کم ہیں، بینک زیادہ ہے، مسجدیں کم ہیں، سین میں زیادہ ہو چکے ہیں، مسجدیں کم ہیں، نمازی زیادہ نہیں ہیں، مسجدیں کم ہیں، گانے والے زیادہ ہیں، مسجدیں کم ہیں، کرکٹ والے زیادہ ہیں، مسجدیں کم ہیں، فٹ بال والے زیادہ ہیں، مسجدیں کم ہیں، فحاشی والے زیادہ ہیں، مسجدیں کم ہیں، بڑے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ یہ تمام کا تمام نظام آج تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کو منانا ہے، میرا اللہ مانے گا تو میں یقین سے کہتا ہوں عید سے پہلے کرونا اپنی جڑیں ختم کر دے گا اور ہماری توبہ سے اللہ کافروں سے بھی اس عذاب کو اٹھا لے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، توبہ لمن ورد فی صحیفته استغفارا کثیرا یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے صحیفے میں، اعمال نامے میں استغفار ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، تم استغفر اللہ پڑھو، اللہ مسکرا کے تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک بندہ ایسا ہو جو سواری پر کھانا بھی رکھے، پانی بھی رکھے، اور ایک سفر میں جائے، سفر میں اس کو نیند آ جائے، وہ ایک جنگل میں سو جائے اور سواری کو باندھ دے، پھر وہ سوتا ہے، جب اٹھتا ہے دیکھتا ہے اونٹ غائب ہو گیا، کھانا بھی غائب ہو گیا، پانی بھی غائب ہو گیا، بندہ بھی کوئی نہیں، چشمہ بھی کوئی نہیں، اس کو امید ہوتی ہے اب میں مر جاؤں گا، پھر وہ لیٹ جاتا ہے اور سمجھتا ہے بس میں نے مرنا ہے، میری زندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ بالکل نا امید ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کو اونگ آتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا ہے، سواری دوبارہ آ جاتی ہے، کھانا دوبارہ آ جاتا ہے، تمام چیزیں دوبارہ آ جاتی ہیں، دیکھو اب زندگی کی امید ہے، کھانے کی امید ہے، وہ کتنا خوشحال ہوتا ہے۔ کینسر کے مریض کو دیکھو، جس وقت ڈاکٹر نے کہا
تمہارا بچنا بڑا مشکل ہے، لیکن جب وہ ٹھیک ہوا اور رپورٹ ٹھیک ہوئی، مجھے بتاؤ اللہ رب العزت اس کو کتنا نظام دیتے ہیں۔ آج کرونا کی وارڈوں میں جانے والا وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے اور اس وقت اس کو موت کا یقین ہونے لگتا ہے اور اس کے گھر والوں کو موت کا یقین ہونے لگتا ہے، سارے کے سارے کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہوتا ہے کیا خوشی ہے، جب اس کا اونٹ ملتا ہے کیا خوشی ہے، جب اس کو صحت ملتی ہے کیا خوشی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس طرح گم سواری مل جائے تم خوش ہوتے ہو، میرا اللہ بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کی قسم تمہارے گناہ اگر سمندر کی جہاز کے برابر ہو جائیں، ایک مرتبہ کہہ دو استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھو بھائی زبانوں سے پڑھو استغفر اللہ، اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ اگر میں گناہگار ہوں، آپ گناہگار ہیں، ایک نہ ایک بندہ اس وقت ایسا ہے یہاں پہ، ایک نہ ایک بندہ اس وقت ایسا ہے یہاں پہ کہ جس پر میرا اللہ جواب دے گا ہاں جا میں نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے پوچھیں رب کہاں ہے، ان کو بتانا میں ان کے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی شہرک سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ کی قسم میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، دعائیں کرو مجھ سے قبول کرواؤ۔ اور پیروں کی تلاش، فقیروں کی تلاش، بابوں کی تلاش، نجومیوں کی تلاش، بابوں کی تلاش، دوسروں کی تلاش، میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں، بڑا خالق کوئی نہیں، بڑا مالک کوئی نہیں، بڑا غفور کوئی نہیں، بڑا رحیم کوئی نہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ۔ ماں کا بچہ اگر گندا ہو جائے ماں اس کو نالے میں نہیں پھینکتی، بلکہ پوٹیاں صاف کر کر، نکر پجامے تبدیل کر کر، پرفیوم لگا کر عوام کے سامنے لے آتی ہے اور اس کو اپنا چاند بنا کے دکھا لیتی ہے، اور ساری دنیا اس کی صفائی پر اس کو انعام دیتی ہے۔ میرے اللہ کے بندے بھی اگر گندے ہو جائیں، اللہ کی قسم میرا اللہ ان کو دھوتا ہے، اور دھوبی جو کپڑے دھوتا ہے نا اس کو اندازہ نہیں ہوتا، میرے اللہ کو اندازہ ہوتا ہے کہاں سے صفائی کرنی ہے، کیا چیز اس کی پاک کرنی ہے۔ آج پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، اور جہنم میں اگر کوئلہ بھی بنے گا تو میرے نبی کی سفارش تمہیں نکالے گی، پھر اللہ آپ کو ایک نہر میں نہلائیں گے، اس کو نہر الحیات کہتے ہیں۔ وہاں جب نہائیں گے آپ بھی 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اول زمرۃ تلج الجنہ صورهم على صور القمر لیلۃ البدر لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها من الذهب امشاتهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوف ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم۔ پہلا گروہ جنتی جو ہوگا 14ویں رات کی طرح چمکتا دمکتا جائے گا، جنت میں تھوک نہیں آئے گا، جنت میں پیشاب نہیں آئے گا، ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اگر وہ انگیٹھی چلائیں گے تو موتیوں کو چلائیں گے، اور بہترین 2 بیویاں ان کو ملیں گی اور ان کے اندر سے گودے نظر آ رہے ہوں گے۔ اور یہ حسن کس کے لیے ہوگا؟ رمضان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، قرآن والوں کے لیے۔ میرے بھائیو اجتماعی مجمع اللہ کو کہے اللہ کیوں نہ مانے، اجتماعی توبہ ہو تو اللہ کیوں نہ مانے، اللہ تو بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث سن کر بندہ حیران ہو جاتا ہے، سن کر آپ نے فرمایا اگر یہ امت گناہ نہ کرتی، یہ امت گناہ نہ کرتی، حدیث ہے میرا جملہ نہیں ہے، یہ امت اگر گناہ نہ کرتی میرا اللہ اس کو مٹا کر ایک اور امت لے کے آتا، اور وہ گناہ کرتی اور وہ توبہ کرتی اور اپنے رب کو کہتی یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا خالق یا مالک۔ پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے اللہ کی جتنی صفات ہیں نا وہ میری طرح نہیں ہے، آپ کی طرح نہیں ہے، آپ کی طرح نہیں ہے۔ میرے اللہ کی صفات اگر رزاق ہے تو اللہ رزق دے گا ضرور، میرے اللہ کی صفات اگر غفار ہے تو اللہ بخشے گا، میرے اللہ کی صفات رحیم ہے تو اللہ رحم کرے گا، میرے اللہ کی صفات کچھ بھی ہے، اللہ کی صفات بیکار نہیں، اللہ کی چیز بیکار نہیں، اللہ کے نام بیکار نہیں، اللہ کے کام بیکار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اگر تمہیں اس وقت حکومت کہہ دے ایک بندہ کھڑا ہو جائے پوری دنیا کی سلطنت اس کے پاس ہے، یا تو وہ خوشی سے مر جائے گا یا اس کو ملے گی۔ مجھے بتاؤ
اگر مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. اور میرا اللہ آپ کو حکومت دے گا بھی. اگر دنیا میں حکومت مل جائے تو 10 سال رہو گے, 20 سال رہو گے, پھر مر جاؤ گے. آج اللہ کیا کہہ رہا ہے, اٹھو, لیلۃ القدر تمہارے لیے رکھ دی گئی. 83 سال 4 مہینے کے صغیرہ گناہ معاف, کبیرہ گناہ معاف, بالکل صاف, بالکل شفاف. 25 باقی ہے, 27ویں رات باقی ہے, 29ویں رات باقی ہے. سمجھو کہ آج تم جنت کے خریدار ہو, آج تم جنت میں جانے والے ہو, آج تمہارا نظام ہے. مگر کیا میں اس قابل ہوں, کیا میں اس قابل ہوں, کیا مجھے امید ہے کہ یہ انعام مجھے مل جائے گا, کیا مجھے امید ہے کہ میں اس قابل ہو سکتا ہوں. اس کے لیے نہلا لو, اپنے آپ کو دہلاؤ, اپنے آپ کو صاف کرو, اپنے آپ کو صاف کرو. اور وہ صاف کرنا ہے توبہ سے, توبہ سے, توبہ سے. ایک بزرگ جا رہے ہیں, ساتھ ان کا جوان بچہ ہے, دونوں کافر ہیں, دونوں کافر ہیں. باپ مسلمان ہو گیا, جنگل سے کراس کرتا جا رہا تھا. بیٹا ابھی اسلام کا شعور نہیں رکھتا تھا. بیٹے نے کہا یہ جنگل کتنا پیارا ہے, اس کے پہاڑ کتنے پیارے ہیں, اس کی چٹانیں کتنی پیاری ہیں. باپ نے کہا بیٹا بہت پیارا ہے. بیٹے نے کہا ابا جی یہ بتائیں, یہ اتنے اونچے پہاڑ ہیں, کیا ان پہاڑوں سے اوپر کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا چٹانیں ان سے بھی بڑی ہیں. پھر اس نے سوال کیا چٹانوں سے اوپر کیا چیز ہے؟ اس نے کہا آسمان ہے. اس نے کہا آسمان سے اوپر کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تیرے باپ کے اتنے بڑے گناہ ہیں کہ وہ آسمانوں سے اوپر جا چکے ہیں. اس نے کہا ابا اگر تیرے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں, تیرے گناہوں سے بڑا بھی کوئی ہے؟ اس نے کہا میرا اللہ میرے گناہوں سے بڑا ہے, اور وہ غفور الرحیم ہے, اور وہ اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے تمہارے کتنے بھی گناہ ہیں میں معاف کرتا ہوں. لا ابالی لک, مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرے خزانے سے, میرے خزانے سے ساری کائنات آئی ہے اور توبہ کرواتی گئی ہے. 100 بندوں کے قاتل بھی رب کے ہاں سے معافی لے چکا ہے. ایک زنا کے بعد اللہ والا بھی رب سے معافی لے چکا ہے, اور بڑے بڑے زانی, بڑے بڑے شرابی معافی حاصل کر چکے ہیں. حضرت عمر کے دور میں ایک آدمی کی شکایت ہوئی کہ شراب پیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. آپ گئے اور آپ نے فرمایا ادھر آؤ بھائی. قریب آیا, کانپ رہا تھا, آمنے سامنے, آمنے سامنے. دیکھو میرا اللہ کتنا کچھ کرتا ہے, میرا اللہ کتنا کچھ کرنے پہ قادر ہے. وہ شراب ہے. حضرت عمر اس کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر کا روب بھی آپ کو پتہ ہے, ان کی طاقت کا بھی آپ کو پتہ ہے. بندہ کانپ رہا ہے. اس نے سوچا اب حل کوئی نہیں ہے. اس نے دل میں اپنے اللہ کو کہا اللہ آج میری رسوا نہ کرنا, آج سے پہلے میں نے گناہ کیے ہیں لیکن اللہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ میں اب نہیں کروں گا, یا اللہ مجھے بچا لے. سامنے عمر ہیں, سامنے وہ ہیں, ادھر شراب ہے, بوتل میں شراب بنی ہوئی ہے. بوتل اس نے اٹھائی, حضرت عمر کے ہاتھ میں دی گئی. آپ نے ڈھکن کھولا, کانپتا جا رہا تھا, رب سے وعدہ کر رہا تھا اب گناہ نہیں کروں گا, گناہ نہیں کروں گا. ایک دم اللہ نے شراب سے سرکہ بنایا, شراب سے سرکہ بنایا. حضرت عمر نے جب کھولی وہ شراب نہیں تھی بلکہ وہ سرکہ تھا. سزائیں معاف ہو گئی, اور میرے اللہ نے اس کو بتایا نقد امداد, نقد امداد, نقد امداد. کرونا کے مریض اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہماری موت پر, ہماری بیماریوں پر امداد لے رہے ہیں, اور ساری دنیا ہماری ہیلپ کرنے کے لیے چل پڑی ہے. ساری دنیا ایک دوسرے کے پیچھے پڑی ہے. نہ اس کو کوئی سمجھ آ رہی ہے, نہ اس کو کوئی سمجھ آ رہی ہے. میں کہتا ہوں آئے گی تو کیا آئے گی, موت آئے گی نا تو آ جائے, کوئی بات نہیں. ہمارے دل میں قرآن ہو, ہمارے دل میں ایمان ہو, ہم نے اپنے حبیب کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنے اللہ کو دیکھنا ہے. ہم نے انشاءاللہ, تو میں جمعہ کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم جمعہ کے دن وہاں ہوں گے, اور اس کو یوم المزید کہا جاتا ہے. اور آپ علماء سے پوچھیں گے جناب ہم کدھر جائیں, علماء کہیں گے بھائی اللہ سے کہو اللہ تمہیں اپنا دیدار کروائے. آپ کا یہ آنکھوں کا پردہ ہٹے گا, انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو دیدار کروائیں گے. اور مومن بعض روایتوں میں 40 سال تک اپنے اللہ کو پہلی نگاہ میں دیکھے گا, اس کی نگاہ نیچے نہیں آئے گی. پھر وہ دیکھ کے کہے گا ہائے میں دیوانہ تھا, ہائے میں پاگل تھا, ہائے میں جاہل تھا. اللہ کی قسم آج گائے کا پیشاب پیتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے انجینئر, بڑے بڑے وکیل جو کافر ہیں, ہندو ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں شراب تسنیم پلانی ہے, ہمیں شراب سلسبیل پلانی ہے. ہمیں دنیا میں بھی جام شیری مل رہے ہیں, روح افزا مل رہے ہیں, دودھ سوڈے مل رہے ہیں جی, مرنڈا, فائنٹا, پیپسی, کوکا کولا. شیطان سے بچنا,
شیطان سے بچنا یہ مرزائیوں کی ہے، یہ مرزائیوں کی ہے، اور یہ بیکریاں مرزائیوں کی ہیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر جو اٹیک ہوتے رہے، آج ان کے دل کا گند بالکل باہر آ چکا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر قریب کے زمانہ میں گستاخی کی گئی، اور نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر جو معاملات تھے، آج یورپ اس پہ چیخ رہا ہے۔ پاکستان اہل اسلام پر یہ دباؤ ہے کہ تم اپنے نبی کی توہین کرنے والے مجرم کے لیے ہلکی پھلکی سزا رکھ دو، بڑی سزا سے اس کو چھوڑ دو۔ یاد رکھنا، میرے نبی علیہ السلام ہو یا کوئی نبی ہو، من سب نبیا فاقتلوہ، جو بندہ کسی نبی کو قتل کرتا ہے یا گالی دیتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، اس کو مارو اور اس کو قتل کرو۔ نبی علیہ السلام کی عزت پر، عظمت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ لعنت اس زبان پر ہے جو میرے نبی کے مجرم کی سزا کو ہلکا کرنے کا کہے، یا کوئی میڈیا پہ آ کے تبصرہ کرے، یا کوئی مذہبی آدمی آپ کو یہ کہے کہ میرا خیال ہے اس میں تبدیلی کر دی جائے۔ تم نبی کی بات کرتے ہو، تم نبی کی بات کرتے ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ ایک شرابی مسلمان بھی ہو اور ایک زانی مسلمان بھی ہو، اگر ایک دوسرے کا ناک کاٹ رہا ہے، اللہ کہتے تو بھی اس کا کاٹ۔ اگر وہ دانت توڑے، اللہ کہتے تو بھی توڑ۔ اگر وہ کان توڑے، اللہ کہتے تو بھی توڑ۔ اگر وہ تمہارے بندے کو مارتا ہے، اللہ کہتے تم بھی اس کو مارو۔ آج نبی اس دنیا میں نہیں ہے، اگر تمہارے گندے انسان کا کان کٹ جاتا ہے، اللہ اس کا بھی قصاص لیتے ہیں۔ یہ تو میرے نبی کی نبوت ہے اور عالمی دین ہے اور پوری کائنات کی تبلیغ ہے، اور اس پر ہم اپنے نبی علیہ السلام پر سمجھوتا کریں؟ کیا سزاؤں میں کمی کروائیں؟ کیا مجرموں کو کھلی چھٹی دے دیں؟ آج جمعۃ الوداع ہے، غیرت ایمانی کا ثبوت پیش کرنا، اپنے رب سے کہہ دینا اللہ میری جان جائے تو نبی کی حرمت پر، عزت پر قربان ہو جاؤں، اور صحابہ کی حرمت پر، عزت پہ قربان ہو جاؤں۔ ہم کہاں کے دیوانے ہیں؟ ہمیں کیا نظام ہے؟ ہمیں تو یہاں سیکورٹی گارڈ کوئی نہیں رکھتا کوٹھیوں میں۔ کیا کہتا ہے؟ تمہیں پستول چلانی نہیں آتی؟ کیا کہتا ہے؟ تمہیں تلوار چلانی نہیں آتی؟ کیا کہتا ہے؟ تمہیں تجربہ کوئی نہیں، تم کسی کمپنی کے ملازم نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، لہذا تم میری کمپنی میں ملازم نہیں۔ جبکہ میرے نبی علیہ السلام جہاد کے میدانوں میں ہیں، حضرت طلحہ جیسے انسان ہیں جن کو ابھی تک کوئی تربیت نہیں تھی، مہارت نہیں تھی، لیکن نبی کی سیکورٹی کرتے ہوئے ہاتھ شل ہو کر گر گیا، دوسرا ہاتھ شل ہو گیا، سینے پہ تیر لگنے لگے۔ خالد بن ولید سادہ صحابی آیا، اللہ نے اتنا بڑا کمانڈر بنایا کہ 100 جنگیں لڑ کر پوری دنیا میں اپنے نبی کے تحفظ کر کر گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بچی کی آواز پر پوری دنیا کو ہلا کر فاتح بیت المقدس بن کر پوری دنیا کے سامنے اپنے جھنڈوں کو لہرا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں غزوہ بدر میں صحابہ نے تن من قربان کر کر نبی علیہ السلام کا دفاع کر کر سب سے پہلی اسلامی جنگ لڑ کر دنیا کو بتایا ہے اگر تمہارا روزہ بھی ہے وہ بھی رکاوٹ نہیں، کوئی اور مسئلہ ہے وہ بھی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو شکر ادا کرو کہ تمہیں رسول پاک کی عزت میں بولنے کا موقع آیا ہے، تمہیں نبی کی حرمت پر اپنی تقریر کرنے کا موقع آیا ہے، تمہیں نبی علیہ السلام کی شان نبوت پر بات کرنے کے موقع مل رہے ہیں، اور اپنے آپ کو غیرت میں لے کر آنا۔ عدالتیں آئیں تو بائیکاٹ کرو، دین کا مسئلہ آئے تو بائیکاٹ کرو، نبی کا مسئلہ آئے تو نبی کی حرمت کی طرف چلو، ایمان کی طرف چلو، غیرت کی طرف چلو۔ ہمارے وزیر اعظم کے لیے ہماری دعا ہے اور طاقت اللہ اس کو دے اور مزید آگے بڑھ کر اس قدم کو اٹھائے۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج جو بھی ہمارا امام بنا ہوا ہے سیاست میں، قیادت میں، جہاں بھی ہے، آج اس کو اللہ داعی اسلام بنا دے، آج اللہ اس کو ختم نبوت کی طرف لے آئے، آج اللہ اس کو رسول پاک کی عزت پر، عظمت پر قربان کرنے اور قربان ہونے کا موقع عطا فرما دے۔ اس لیے میرے بھائیو اس جمعۃ الوداع میں ہمارے پاس 2 وعدے ہیں، ایک تو ہم اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے محافظ رہیں گے اور اس پر انشاءاللہ ہم قربان ہوں گے، اور ہماری بار بار دعا ہے اللہ ہمیں رسول پاک کے نام پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔
تھے۔ اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو میراتھن ریس لگا کر مختلف الزامات لگا کر گستاخی کی گئی تھی، ہم اس کے دفاع کے اندر بھی اپنی زبانیں کھولیں گے، سوشل میڈیا کو تیز کریں گے، اپنی تحریک کو بڑھائیں گے۔ حضور پاک کی ختم نبوت پر، اما عائشہ اور تمام صحابہ کی عزت و عظمت پر اور ناموس پر آپ سوشل میڈیا کو رنگین کریں اور پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں، میسج پہنچائیں۔ یہ دنیا راکھ ہے، یہ آپ کو پگھل دے گی اور دھکیل کر آپ کو قبر میں ڈال دے گی۔ وہاں پر آپ کے سامنے کون ہے؟ قرآن ہے۔ آپ کے سامنے کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے سامنے کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ جب آپ کو حوض کوثر پہ پانی پینا ہوگا، وہاں پر پلانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے۔ جب آپ جنت میں جائیں گے، اللہ آپ کی ان صحابہ سے ملاقات کروائیں گے، اس نبی سے ملاقات ہوگی، آپ کے دسترخوان پہ ہمیں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ اس لیے جمعۃ الوداع ہمیں چھوڑے گا، ہم آخرت کی طرف بڑھ کر چلے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اتنا بڑا انعام ہمیں نصیب ہوگا، اس کے لیے آپ نے صدقۃ الفطر دینا ہے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں، تراویح ادا ہو سکیں، رمضان ادا ہو سکے، لیلۃ القدر کو پا سکیں، افطاری کے ثواب ملیں، سحری کے ثواب ملیں، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل فرضوں کے برابر۔ اللہ 1 روپے پر 7 لاکھ کا ثواب، اللہ 10 لاکھ بندے جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں۔ راتوں میں برکت، دنوں میں برکت، 5 راتیں ہیں جو طاق راتیں ہیں، آخر عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ ہم نے پیسے نکالنے ہیں، غریبوں کو دینے ہیں، اس صدقۃ الفطر سے ہمارے روزے کی کمی معاف، کوتاہی معاف، تراویحوں کی کمی معاف، کوتاہی معاف۔ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، جھوٹ ہو گیا ہے، غیبت ہو گئی، بہتان ہو گیا، انشاءاللہ اس فطرانے کی وجہ سے سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ آج میری بات سمجھیے گا، 100 روپے کی قدر و قیمت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ 100 روپیہ صرف ایک فارمیلٹی پوری کرتا ہے، 100 روپیہ آپ کا بچہ بھی وصول نہیں کرتا، لیکن فطرانے میں لاکھ پتی، کروڑ پتی لوگ بھی 120 روپے، 100 روپے فطرانہ دے کے جان چھڑواتے ہیں۔ فطرانہ 4 طرح کا ہے۔ گندم کا فطرانہ 120 روپے ہے، جو کا فطرانہ 260 اور 300 تک ہے، اور اس کے بعد کھجور کا فطرانہ 900 سے لے کر 1000 روپے تک ہے، اور کشمش کا جو فطرانہ ہے وہ فی کس 2000 روپے تک ہے۔ اللہ کے نبی نے غربت کے باوجود اپنی زکوٰۃ دی، اللہ کے نبی نے غربت کے باوجود اپنے فطرانے دیے، اللہ کے نبی نے اکثر فطرانے آپ نے کشمش کے دیے، اللہ کے نبی نے ایک قربانی کے بجائے 100 اونٹ قربان کیے، اللہ کے نبی نے ایک قربانی اپنی طرف سے کی، دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے کی۔ دین کے معاملہ میں آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کی طرف سے اللہ کے سامنے بہترین مال پیش ہو جائے اور صدقۃ الفطر آپ کشمش کی صورت میں دیں، جس غریب کے ہاں 4 بیٹیاں ہیں یتیم اور وہ خود بھی غریب ہے، 2 بچے ہیں، وہ بھی بیچارے بالکل ناکارہ ہیں، وہ 7 بندے ہیں، اگر آپ 5 بندے گھر کے ان کے گھر میں کشمش کا فطرانہ دیں تو 10,000 روپیہ بنتا ہے۔ 10,000 روپے میں ان 7 بچوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی بہترین عید بنے گی، کپڑے بنیں گے، کھانا بنے گا، گوشت کھائیں گے، سب کچھ کھائیں گے۔ روپیہ دینا، 100 روپیہ دینا، اب 7 بندوں کو 700 روپیہ دو گے، 1 کلو دودھ آ جائے گا، 1 کلو چینی آ جائے گی، چائے کا ڈبہ آ جائے گا، کام تمام ہو جائے گا۔ روٹی نہیں، کھانا نہیں، گوشت نہیں، عید کے دن ان کو سہارا نہیں ملے گا۔ اس لیے بھئی بڑھ چڑھ کر صدقۃ الفطر ادا کرو، بڑھ چڑھ کر دو، کوشش کرو، نہیں دے سکتے تب بھی کھجور کا تو دو، کم از کم کھجور کا صدقہ دو۔ 1000 روپیہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ ٹچ موبائل رکھنے والوں، اگر کوئی مفتی حضرات فتویٰ دیں تو ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ اس وقت ٹچ موبائل 50، 60، 70، 80 ہزار روپے کے، اور 70,000 روپے والا صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ بیچ کے چائنا کا 1500 روپے کا موبائل لو تو آپ کا کام چل سکتا ہے، آپ کی بات ہو سکتی ہے، آپ کا میسج چل سکتا ہے، آپ کی کال چل سکتی ہے، یہ تمام چیزیں چل سکتی ہیں۔ تو اللہ سے چشم پوشی نہ کیا کرو، اللہ سے چھپا نہ کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں دے اور تم اللہ سے چھپا رہے ہو؟ تم اللہ سے چھپا رہے ہو، تم اللہ سے چھپا رہے ہو۔ کھل کر دو، کھل کر دو۔ عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ اتنا بڑا انعام اللہ آپ کو دے گا کہ آپ کے تصور سے باہر ہوگا۔ بہرحال اگر آپ نے سر سے اتارنا ہے نا، سر سے اتارنا ہے تو گندم کا صدقہ دے دو، اللہ کے ہاں ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، وہ 100 روپے ہے،
120 रुपये। अगर थोड़ा सा मुनासिब करना चाहते हैं तो भाई 200 से 300 दो। अगर उससे अच्छा करना है 1000 रुपया दो। उससे भी अच्छा करना है आप किशमिश का दो और सदका अदा करो, जरूर अदा करो। अल्लाह की कसम ये सदकातुल फितर आप में रूहानियत पैदा करेगा। लैलतुल जायज़ा आ रही है, चांद रात। इस दफ़ा चांद रात शायद बाजारों में नहीं हो रही, आप मस्जिदों में ले आएं, अपनी ताक रातें मस्जिदों में ले आएं, अपने 5 रोजे आखिरी रातें मस्जिदों में ले आएं और आप यहाँ आके इत्तिकाफ करें, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें और कोरोना की सूरत हाल पर अल्लाह से हमने सिर्फ माफ़ी मांगनी है। इसकी वैक्सीन करें या इलाज करें। आज ये है, कल पता नहीं और क्या निकलेगा, कल पता नहीं और क्या निकलेगा। और ये मैं आपको कह रहा हूं, ये क़यामत के फितने हैं, ये क़यामत के फितने हैं। आज ये वैक्सीन लग गई इस पे, कल कोई और मुसीबत आएगी, परसों कोई और आएगी, अगले दिन कोई और आएगी। हम तहकीक में ही लगे रहेंगे, तहकीक में ही लगे रहेंगे और इस तरह ही हम मर जाएंगे और ये मौत आम होना शुरू हो जाएगी। इससे मेरे भाइयों तौबा करनी है, इस्तिग़फ़ार करनी है, ख़त्म नबूवत का मुजाहिद बनना है, सहाबा की इज़्ज़त व अज़मत पर अपने इल्म को, जान को, माल को आपने कुर्बान करना है। एतकाफ़ वाले हज़रात जो बैठे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये हमारी निगाहों के सामने हैं। अल्लाह ने इनको बीमारियों से पाक रखा हुआ है, परेशानियों से पाक रखा हुआ है। कोशिश करें नफली एतकाफ़ में अपने आप को ज़्यादा मस्जिदों में रखें, एहतजाज न करें, जुलूस मुज़ाहिरे न करें। अगर आपका कारोबार बंद है तो मेरा अल्लाह खुद कह रहा है तुम तौबा करो, अल्लाह उससे बेहतरीन खाना तुम्हें देंगे, अल्लाह उससे बेहतरीन पानी तुम्हें अता फरमाएंगे। सआदत समझो कि आखिरी दिन तुम्हारे अगर फारे हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, मुलाजिम आपके घरों को चले जाते हैं, हुकूमत को टोसना नहीं है, सड़कें नहीं रोकनी, मार दहाड़ नहीं करनी, हाय वाय नहीं करनी। ये पाकिस्तान हमारी हुकूमत का नहीं है, पाकिस्तान हमारी हुकूमत का नहीं है, ये मुस्लिम लीग का, ये तहरीक इंसाफ का नहीं है। पाकिस्तान अहले इस्लाम का मुल्क है। हमारे बड़ों ने अल्लाह से कहा था कि हम पाकिस्तान जाना क्यों चाहते हैं, ताकि हमें मंदिरों की पूजा न करनी पड़े, ताकि हमें गुरुद्वारों पे न जाना पड़े, ताकि हमें भगवान यहाँ न मानना पड़े, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें हम खालिस तरीके से। इस पर ये तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज तक जितनी मर्दी सियासी जमातें हैं, मगर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब अगर कोई इसको चेंज कर ले, हमारा मकसद डैम बनाना है, हमारा मकसद सड़कें बनाना है, ये हमारे सियासी नारे हैं। लेकिन जिन बुजुर्गों ने पाकिस्तान मांगा था उनका ये नारा है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उनकी दुआएं हैं इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान को मिटाने वाला मिट गया, ख़त्म करने वाला ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ने हमारे मुल्क को अब भी बहुत बड़ा ज़रखेज़ी का निज़ाम दिया हुआ है। तो पाकिस्तान भाई किसी सियासी जमात का नहीं है, पाकिस्तान किसी सियासी पार्टी का नहीं है, पाकिस्तान मुसलमानों का है। हमने हर एक के लिए यहाँ दुआ करनी है और इसके ज़र्रे के लिए दुआ करनी है और पत्ते के लिए दुआ करनी है। और ये 27वीं रात अल्लाह ने आपको अता फरमाया था, इस पर हमने शुक्र कामिल अदा करना है। पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारी बहुत बड़ी खुदा की कसम ताकत है, ये हमारी जान से भी ज्यादा हमें अजीज है। हमें अजीज होने की एक वजह यह है कि काफिर मिर्जाइयों को जो किया गया है वो पाकिस्तान की अदालतों में किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है। हम किसी सियासी पार्टी के तअस्सुब में अपने पाकिस्तान को कभी मनफी महलों से न देखें, कभी मनफी निगाहों से न देखें। आपको नहीं पता, हरम शरीफ में भी हम जाते हैं ना तो बैतुल्ला है, मस्जिद नबी तो मस्जिद नबी है। इनकी फजीलत से तो कोई काफिर इनकार करता है, लेकिन आप उम्रा कर कर आए हैं, हज कर कर आए हैं, जब आप उम्रा करके अपनी गलियों में होटलों में जाके रहते हैं ना तो वहाँ पर आपका दिल उदास हो जाता है, आपको पाकिस्तान याद आता है, आपको पाकिस्तान की गलियां याद आती हैं, आपको पाकिस्तान की सड़कें याद आती हैं। यहाँ पर अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमतें रखी हैं। खुदा की कसम, इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करना, माल कुर्बान करना, कोई